دیکھیں جی، جو قرآن کا کانٹیکسٹ ہے نا جی، وہ تو اہل بیت کو ہی خطاب کر رہا ہے نا، نبی علیہ السلام کی بیویوں کو. لیکن اس میں اب حیران کن بات یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے سیگے آتے ہیں مونس کے، اور بیچ میں یہ ایک مذکر کا سیگا آتا ہے، اور ڈومیننٹ اس اعتبار سے. تو شیعہ اس معاملے میں غلو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اسپیسیفکلی اس کو کانٹیکسٹ، قرآن کے کانٹیکسٹ کے ساتھ نہ دیکھیں، یہ ایبسولوٹلی دیکھیں. یہ اہل بیت کی شان میں، اس میں اہل بیت سے مراد پنج تن پاک ہے. ان کی آدھی بات تو ہم مانتے ہیں کہ وہ بھی مراد ہے، لیکن قرآن کا کانٹیکسٹ بتا رہے ہیں نبی اسلام کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں. شیعہ کے لیے پھکی یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ اگر اہل بیت ہیں تو سیدہ ختیجہ کیوں نہیں اہل بیت؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، حضرت ختیجہ کی جو شان ہے وہ تو کسی اور نبی اسلام کی بیوی. آپ نے فرمایا اگلے زمانوں میں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اور مولا علی نے روایت کی ہے کہ اگلے زمانوں میں بہترین عورت جہان والوں میں مریم تھی، اور ہمارے زمانے میں ختیجہ ہے. تو نبی اسلام نے حضرت ختیجہ کو تو سب سے اوپر اپ لفٹ کر دیا. تو وہ اہل بیت میں اس طرح تو ان کو پنجتن پاک میں تو ذکر نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اہل بیت تو ہیں. باقی جو حدیث قصہ ہے صحیح مسلم میں کہ جو مولا علی کو، مولا حسن کو، حسین کو، سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کو ایک چادر کے نیچے لے کے آپ نے دعا کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو اس میں تو اہل بیت یعنی یہ چار ہستیاں بھی ہیں. تو ہم دونوں کو ہی اہل بیت مانتے ہیں. آیت تطہیر میں دونوں ہی شامل ہیں، اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. مجلس نمبر 63 25 مرتبہ آیہ تطہیر سے پہلے مؤنث کے خطاب آئے، مؤنث کے خطاب، عورتوں سے خطاب. اور اس میں کیا کہا گیا؟ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ ہم آسودہ کر کے جدا کر دیں، اگر آخرت چاہتی ہو تو پھر کیا کرو؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، گھر میں رہو، گھر سے باہر قدم نہ نکالو. قرآن میں تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں. ابھی آپ جبل کی طرف رخ نہ کریں، بصرے نہ جائیں، قرآن دیکھیں. ابھی ہوا پر بصرے کا رخ نہ کیجئے، قرآن کی آیت پڑھیے. گھر میں رہو اور ویسی حرکتیں نہ کرو جیسی جاہلیت کی عورتیں کرتی ہیں. وہ زینتیں نہ کرو جو جاہلیت کی زینتیں ہیں. یہ سب لفظیں قرآن کی ہیں، سارے خطاب مؤنث کے لہجے میں. اور یا ایھا النبی کہہ کر، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اے نبی، اے محمد اپنی بیویوں سے کہہ دو. نہیں، اے نبی تم میرے نبی ہو، تم میرے صاحب منصب ہو. تم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر وہ نبی خدا کی بیوی رہنا چاہتی ہیں تو ان کو کیا معیار اختیار کرنا چاہیے، کیا معیار اختیار کرنا چاہیے. تمہید مجلس میں نے عرض کیا کہ خدا کے دو طرح کے ارادے ہیں. ایک ارادہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم کچھ کرو اپنی چاہت سے، اور جب وہ کچھ چاہتا ہے کہ تم یہ کرو اپنی چاہت سے تو خطاب کرتا ہے، حکم کرتا ہے. حکم کا مخاطب مکلف ہوتا ہے. تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم حج کرنے جاؤ، تم زکوٰۃ دو، تم جہاد کرو. ایسے یہاں پروردگار چاہتا ہے کہ بیویاں احکام الہی کو بجا لائیں تو فرماتا ہے تم نماز پڑھو، تم زکوٰۃ دو، تم زینت جاہلیت نہ کرو، تم گھر سے قدم باہر نہ نکالو. یہ سب تمہیں کرنا ہے. اور ایک دم سے التفات ہوتا ہے، روح سخن بدلتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بیویوں تمہیں یہ سب کرنا ہے، اور اہل بیت ان کا ذمہ ہمارا ہے. جیسے اس جگہ ہے، میں آپ سب سے کہوں کہ دیکھیں یہاں عربی زبان کی نزاکتیں ہیں. جا کر آپ ڈکشنری کنسلٹ کیجئے گا، عربی گرامر کنسلٹ کیجئے گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں. لیکن علامہ نجفی کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ خوب سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں.
ٹھیک ہے نا؟ واضح ہے؟ عوام سے یہ جدا ہو گئے یا نہیں؟ بھئی آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز شب پڑھیے گا، ان کا میرا ذمہ ہے، میں جانتا ہوں ان کی نماز شب کبھی قضا نہیں ہوتی. یہ ہے التفات. پروردگار یا ایھا النبی قل لازواجک، یہاں سے گفتگو شروع ہوئی. سورہ نمبر 33 آیت نمبر 28، یہاں سے گفتگو شروع ہوئی اور اس کے بعد ایک دم روح سخن بدلا کہ انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے نجاست کو اس طرح دور رکھے جو دور رکھنے کا حق ہے. اگر اللہ دور رکھنا چاہتا ہے تو اب تک کیوں کہتا رہا کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو؟ تمہاری اپنی ذمہ داریاں ہیں، اللہ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. تم سے جب کہہ رہا ہے تو ارادہ تشریعیہ ہے، اور جب کہہ رہا ہے کہ انما یرید اللہ، بس اللہ یہ چاہتا ہے، تو ممکن ہے کہ اس کی چاہت پوری نہ ہو. اللہ نے جب چاہا آدم کو خلیفہ بنائے تو بنا دیا. جس نے مانا وہ سعادت مند، جس نے نہیں مانا وہ رجیم العین. اللہ نے جب فیصلہ کر لیا کہ اہل بیت کو طہارت بخشے گا تو اس نے بخش دیا. اب انہیں کوئی مانے معصوم سعادت مند، نہ مانے تو لعین و رجیم. یہیں پہ ایک مسئلہ اور علمی مسئلہ ہے، تاریخی مسئلہ ہے، حل کر کے آگے بڑھوں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر تو ازواج کا تذکرہ ہے، آیت تطہیر کو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی جگہ کہیں اور تھی، یہ تحریف ہو گئی ہے. نہیں، ہرگز تحریف نہیں ہوئی. قرآن پاک میں کوئی تحریف نہیں ہوئی. یہ آیت یہیں ہونی چاہیے تھی تاکہ ہر ایک کو اس کی حیثیت معلوم ہو جائے. معلوم ہو جائے. جسے خود اپنے قدم کو گھر میں رکھنا ہے اسے معلوم ہو جائے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اپنا قدم گھر میں رکھنا ہے. اور جو وہ ہستیاں ہیں جن کی شان یہ ہے کہ پروردگار نے سورہ مبارکہ دہر میں فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. ان کے نفس کی زمام دست ارادہ تکوینی الہیہ میں ہے. اس لیے فرما رہا ہے خدا گویا ناز فرما رہا ہے اپنے ان بندوں پر. نبی کی بیویوں کو کچھ احکام بتانے کے بعد ناز فرما رہا ہے کہ یہ حکم تم مانو اور دیکھو یہ ہمارے بندے کیسے ہیں، یہ بندے کیسے ہیں. یہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سے رچ کو دور رکھیں، ایسا کہ جو دور رکھنے کا حق ہے.